کہ قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی 13 نمبر کی آیات۔ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل تقوی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر 6 اور 7 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ اور یہ جو 13 آیات ہیں، یعنی 20 نمبر تک، ان 13 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی کچھ باتیں گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں جو تلاوت کی گئی اس میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، دکھاوے کے لیے نہیں، خلوص نیت کے ساتھ خالص مومن بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ جیسا حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت سعد ایمان لائے، حضرت اسامہ ایمان لائے، حضرت بلال حبشی ایمان لائے، ایسے تم بھی ایمان لاؤ۔ جب ان کے سامنے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ ہوتا اور ان سے کہا جاتا کہ جیسا لوگ ایمان لائے ایسے خالص مومن تم بھی بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تو ان کا جواب ہوتا تھا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے تھے کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، یعنی ان ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہتے تھے منافقین، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے خاطر اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، یہ تو بیوقوفی کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ بیوقوف کون ہے۔ 50 سال 60 سالہ زندگی پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیتے، یہ بیوقوفی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اہل ایمان جو تھے، اہل تقوی جو تھے، انہوں نے آخرت کی زندگی کو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کی اور اس ایمان کو قبول کیا جس ایمان کی بدولت اس آخرت کی زندگی میں وہ کامیاب ہوں گے۔ انہی کو جو ہے یہ منافق لوگ بیوقوف کہا کرتے تھے۔
کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں جو ایمان نہیں لاتے ہیں یا اپنے ایمان کے اندر شک اور شبہے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جو نفاق کی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے لوگوں کو ہر دور اور ہر زمانے میں تاریخ گواہ ہے کہ انہیں بیوقوف کہا گیا۔ اور یہ کہنے والے لوگ جو کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سنت پہ عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے تو ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو بہت سارے لوگ بیوقوف کہنے والے مل جائیں گے۔ لیکن یہ حقیقت تو اسی وقت کھلے گی جب انسان کی آنکھ بند ہوگی، اس وقت معلوم ہوگا کہ کون عقل مند تھا اور کون بیوقوف تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ملتے قالوا آمنا تو کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس، شیاطین اپنے رہنما اپنے رہبر کے پاس تنہا ہوتے قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہے تھے۔ ایک دوسری حالت ان کی تھی منافقین کی، جب ایمان والوں سے ملتے تھے اور ایمان والوں میں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اجل صحابہ ہیں، جب ان سے ملتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، تاکہ جو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہے دنیاوی، چاہے وہ مال غنیمت کی شکل میں ہو یا بحیثیت مسلمان کچھ رعایت ملنے والی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس دنیاوی غرض و غائد کی وجہ سے اور اس دنیاوی فائدے کی وجہ سے یہ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اور وہ مسلمان جو اس زمانے کے کمزور مسلمان تھے، ان کے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لائیں، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ لیکن وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحبت یافتہ تھے، اور اسی طریقے سے جن کے ایمان کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی قوت اور طاقت ملی تھی، جیسے حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین، جب ان سے ملاقات کرتے تھے تو دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب ان سے جدا ہوتے تھے اور اپنے شیطانوں کے پاس، شیطان سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا سردار ہوتا تھا، ان کا رہنما ہوتا تھا، اور جب منافقین کی جماعت میں یہ جاتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں بھی مقصد دنیاوی فائدہ، دنیاوی غرض، انما نحن مستہزئون، کہتے تھے کہ ہم تو اہل ایمان سے، مسلمانوں سے ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، جس میں وہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ ڈھیل دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نابینا ہے، اس کو دکھائی نہ دے رہا، اور وہ گڑھے کی طرف جا رہا ہو اور اس کو روکا نہ جائے، اس کو پکڑا نہ جائے، تو سب سے بڑا مذاق اس کے ساتھ یہی ہے کہ وہ گڑھے میں گرنے والا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا، روکا نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے،
اور یہ اپنی سرکشی میں بڑھے جا رہے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے جو ان کی رسی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس رسی کو جب اللہ رب العزت تنگ کریں گے اور ان کو پکڑیں گے اور دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑی سخت ترین سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کافروں سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ مشکل سزا منافقین کو دی جائے گی کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے اندر اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور دھوکہ دینے کی نیت سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن آستین کا سانپ بن کر یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ اپنی سرکشی اور گمراہی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت پھر ان کو پکڑ لیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت بھی تھی، ضلالت اور گمراہی بھی تھی۔ ان لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اور ایسی تجارت کرنا چاہیے تھا کہ جس تجارت کے ذریعے سے یہ ہدایت حاصل کرتے، اس ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تجارت کچھ نفع بخش نہیں ہوئی، کوئی کامیاب تجارت وہ نہیں کیے، یہ تو نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے، نہ ان کو ہدایت ہی ملی اور نہ ان کی تجارت میں ان کو کچھ فائدہ ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص تجارت کرتا ہے، ہر شخص تجارت کرتا ہے۔ ایک تو تجارت وہ ہوتی ہے جو دکان کی شکل میں ہوتی ہے، جو فیکٹری اور کارخانے کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک تجارت یہ ہوتی ہے کہ انسان نجات کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہلاکت کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اس کو نجات ملے، جس سے اس کو ہدایت ملے، جس سے اس کو کامیابی ملے۔ اور ایک شخص صبح اٹھتا ہے، گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ہلاکت والی تجارت کرتا ہے، اور ایسی تجارت کرتا ہے جس سے کل آنے والی زندگی میں وہ ناکام ہو جائے۔ اللہ رب العزت اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر شخص تجارت کرتا ہے، ہر شخص تاجر ہے اس دنیا میں، کوئی ہلاکت، تباہی اور بربادی کی تجارت کرتا ہے اور کوئی شخص نجات اور کامیابی کی تجارت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دے کر سمجھایا کہ منافقین کی حالت کیسی اور نفاق کتنا برا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ کچھ لوگ ہیں جنگل کے راستے میں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، راستہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، ایسی صورت میں ایک شخص نے آگ جلائی اور روشنی ہو گئی، اس روشنی میں وہ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ شخص جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اپنے ارد گرد روشنی پھیلا دی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کفر اور ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر اور کفر کی تاریکی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، روشنی دے کر مبعوث فرمایا، کتاب ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس نور اور اس روشنی سے فائدہ اٹھانا تھا، اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا تھا۔
لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نور کو لے کر، اس روشنی کو لے کر دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو چھین لیا، یعنی ان کے جو نور تھا ان کی نافرمانی اور ان کی ناقدری کی وجہ سے، کہ جس کے ذریعے سے اس نور سے، اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ جیسے جب آگ روشن ہوئی، اس روشنی میں جب چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیرے میں اور تاریکیوں میں چھوڑ دیا، لا يُبْصِرُونَ، انہیں دکھائی نہیں دیتا، وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کی روشنی ہی چھین لی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث فرمانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور دے کر اس دنیا میں بھیجنے کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ آگے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اگر کوئی شخص حق بات کو سنتا نہیں ہے تو گویا وہ شخص بہرا ہے۔ بکمن گنگے کو کہتے ہیں، اگر اس کی زبان سے حق بات نہیں نکلتی ہے تو گویا وہ شخص زبان رکھتے ہوئے بھی گنگا ہے۔ عمیون اندھا، اگر کوئی شخص بینائی رکھتے ہوئے بھی حق کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا ہے تو گویا وہ شخص اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ زبان بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں اور آنکھیں بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حق بات نہ بولتے ہیں اور نہ حق بات سنتے ہیں اور نہ حق کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اس لیے گویا یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور یہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی دی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں تاریکی بھی ہے اور بجلی بھی ہے اور چمک بھی ہے، یعنی آسمان سے بارش برس رہی ہے اور کوئی شخص اپنے گھر سے دور جنگل میں آبادی سے باہر ہے، اس میں تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور کبھی کبھی گرج بھی ہوتی ہے اس میں، اور کبھی کبھی بجلی بھی چمکتی ہے جس سے کچھ روشنی بھی ہو جاتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں بجلی کی چمک کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے، خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ بعض منافقین ایسے تھے جو کبھی کبھی دل میں شوق پیدا ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو احکام سنائے جاتے تھے اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور پھر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہم ایسے احکام سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم ایسے احکام نہیں سنیں گے جن کے اندر مشکلات اور تکلیفیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے بارش برستی ہے تو اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، بجلی بھی چمکتی ہے اور گرج بھی ہوتی ہے، ڈر اور خوف کا ماحول بھی ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے جس میں چلا بھی جائے۔ ایسے ہی شریعت کے احکام میں کچھ آسانیاں بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ آج کل سردیوں کا زمانہ ہے، فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا تکلیف تو ہوتی ہے، کچھ آسانیاں بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں،
لیکن جو منافق تھے یہ ان آسانیوں کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ تو شریعت پہ اور دین پہ چلنا بڑا آسان ہے۔ لیکن جب کچھ ایسے احکام آتے تھے، حکم ہوتا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑو اور جہاد کرو، تو اب یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جیسے بارش جب برستی ہے بجلی کڑکتی ہے، کوئی شخص اپنے کانوں میں انگلی کر لیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ جو ایسے احکام آتے تھے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، پھر جب روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی میں یہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بینائی کو اور ان کی سماعت کو چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دوسری آیت میں بھی انہی منافقین کی مثال دی ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا جو اپنے نفس کے ان کے خلاف ہوتا تھا تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پھر اپنے نفاق کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بعض ایسے احکام شریعت کے کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ہم معاشرے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور دوسرے رسم و رواج کی وجہ سے ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کے ان احکام کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی پر اور اپنی مزاج پر اور اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ مختصر سی زندگی اور یہ مختصر سی جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ اس زندگی میں کامیاب ہونا اور اس زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے کہ اس زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ہم احکام شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں اور یہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی اسی حال میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بس لوگوں کا ڈر لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف نہیں۔ ساری زندگی اسی حال میں گزر جاتی، ارے فلاں کام نہیں کیے، فلاں رسم نہیں کیے، خلاف شریعت ہے رسم، وہ نام ہی اس کا رسم ہے، لیکن کریں گے، کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا چہرہ دکھانا، کل کس چہرے سے ہم کہیں گے کہ اے آقا ہم بھی آپ کے امتی ہیں؟ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا تو ان آیات میں جو آپ حضرات کے سامنے آئیں، ان میں منافقین کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور ان کی کچھ حالتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں اس پر عمل کریں۔ عمل کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی، مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے، کفر سے، شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائی، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔
جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔